ایک تیسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ بات ہے 2012 ہی کی. ہمارے آفس میں ایک کولیگ تھے, ہم دوسرے کسی آفس میں گئے تو ہم دونوں, تو وہاں پہ ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے, وہاں پہ امامت کرواتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہمیں جب سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ نجدی کدھر ہیں, یہ کون سے نجدی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک تو بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بریلویوں کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا. کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا, اور ہم نے موقع غنیمت جانا. ان دنوں ہمیں شوق تھا کہ چلیں لوگوں سے بات کریں. تو گئے تو اسی نیت سے کہ ان کو توحید کی بات کریں گے. اس نے آگے سے جال حق نکال لی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی, جو ہم نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی. اس جال حق میں جتنے شیطانی وسوسے ہیں نا توحید کے خلاف, ان سب کا جواب اس پمفلٹ دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے. اچھا, وہ جناب گفتگو ہوتے ہوتے کہتا جی قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہو. میں نے کہا جی موجود ہے. کہتے جی کدھر؟ میں نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں سچی عورت تھی. بیٹا اولو العزم پیغمبر, 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح صفی اللہ, اور عیسیٰ روح اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بتائے ہیں. کوئی پیغمبر ان کے لیول کا نہیں ہے. ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے, اولو العزم پیغمبر. اور ماں اولیاء کی سردار, پیغمبر کی ماں. کون سا ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, آل عمران کو, ان کے نام پہ سورت ہے. ان کے والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہیکل سلمانی, ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے لیے وقف کر دوں گی, وہ مجاور ہوگا وہاں کا, اور وہ درگاہ چلائے گا. درگاہ یعنی یہ وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں, توحید والی. جس طرح ہماری بھی یہ دار ارکم ہے, ہم اسے اکیڈمی بھی کہتے ہیں, اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے جہاں پہ ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے. کیوں کہ اس سے آگے اولاد کو ہم, اور حضرت مریم خود جان والوں کے لیے نشانی بنی ہے, کیونکہ وہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی ہے. اس حوالے سے حضرت مریم خود بھی ایک پوری انسانیت کے لیے نشانی ہے اللہ کی. پیغمبر نہیں تھی لیکن بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. یہ 3 ہی بندے ہیں, حضرت آدم, سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم, جن کے ساتھ یہ یونیک کیس ہے. آدم کے نہ ماں نہ باپ, اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے اولاد, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی, باپ کوئی نہیں تھا. اس حوالے سے ان تینوں کی کوئی اور آپ مثال نہیں پیش کر سکتے. تو دونوں آگے اللہ فرماتا ہے کان یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. میں نے کہا دیکھ لو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج تھے. اور کس کے؟ روٹی کے. اب آپ نے کہنا ہے پیغمبر روٹی کا محتاج ہو گیا, پھر روٹی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا. یہی کہانیاں کرا دینا. اچھا جی, وہ اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو اڑے نا یار, دکھائیں اڑ کے. تو اگلی بات ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہے نا, اشرف المخلوقات ہے نا, تو ماننے والے ہی کو اڑ کے دکھا دیں تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے, ورنہ آپ چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں, چڑیا اڑ سکتی ہے. یار چڑیا کو اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے, انسان کو نہیں دی ہے. اس سے افضلیت غیر افضلیت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے روٹی کھانے کے محتاج سے. انظر کیف نبین لهم الآیات, تم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر, پھر تم ان کی طرف دیکھو, انا یؤفکون, یہ کہاں گرے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں کہ روٹی کا محتاج کوئی ہو اور اس کو یہ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں. دیکھو ہم آیات کھول کے بیان کرتے ہیں اور ان کا گیر الٹا ہی لگا ہوا ہے. اگلی بات, قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان کرسچن سے کہو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں, ان کو تم ان کی عبادت کر رہے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو نہ مالک ہیں تمہارے کسی نقصان کے نہ کسی نفع کے. میں نے کہا دیکھ لو یہاں پہ آ گئے,
کہتا تو ہم تو نبی اسلام کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تو آیا تھا عبادت کرتے ہو ایسے کی. تو عیسائیوں کو اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، ہم تو نبی الاسلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نماز میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا یہی کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ. اگے پڑھ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. میں نے کہا عبادت کرنا چھوڑ، نہ کر عبادت. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے ہی نہیں، ان کی ماں ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. ساتھ ہی چپ کر گیا. کیوں کہ جال حق میں صرف پہلے وسوسے کا جواب تھا، دوسرے کا ان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دے دیا کہ میں فوراً اور میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گا تو آگے یہ کہے گا. سر مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ 31 سال تھوڑا شرک پھیلایا ہم نے. لیکن آپ دیکھ لیں حضرت عمر 6ویں نمبر پہ آئے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے 6 سال بعد 40ویں نمبر پہ ترقی کر کے دوسرے نمبر تک پہنچ گئے. تو 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب بات سمجھ آئی ہے نا پھر جناب آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا کسی کا. تو میں نے کہا دیکھ، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا دیکھ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ بت من دون اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ اور انبیاء کو ہم من دون اللہ نہیں کہہ سکتے. تو دیکھ یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو بھی کہا ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہستیاں. تو من دون اللہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں جبکہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے. اچھا اس میں پیغمبروں کا قصور نہیں ہے، ویسے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پارٹی ہیں، حزب اللہ ہیں پیغمبر، اور جو شیاطین ہیں وہ اور ان کے فالورز وہ حزب الشیطان ہیں، ان معنوں میں وہ اللہ کی پارٹی ہیں. لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا نا، پھر جو پیغمبر بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرے گا. اور سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمُّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو موت دے دے. موت بھی نہیں، موت پھر بھی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ لفظ تھا، ہلاک کر دے. یعنی تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو عیسیٰ کو ہلاک کر دے. اچھا غصہ عیسائیوں پہ ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ تو وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی. وہ اکثر کہتے تھے او پائی جدو توحید بیان کریں گے گستاخی آپ ہی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. جدو توحید بیان ہوئے گی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے توحید بیان کی ہے اور ان کے زوم میں گستاخی آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے. غصہ تھا عیسائیوں پر، اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو، سب کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے. غصہ عیسائیوں پہ، لیکن ظاہر ہے جب پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سمجھانے کا. ان سے ہوتا تو یہ کہتے یار یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ہائے ہائے، اللہ نے کہا وہ جو مرضی پیدا کرے. عیسیٰ بھی ایک اس کا بندہ ہے، اس نے پیدا کر دیا. اربوں مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بہرحال یہ پھر جو ہمارے بریلوی بھائی تھے نا، یہ بھی لاجواب ہوئے. یہ آپ کو میں نے تیسرا واقعہ سنایا. چوتھا سنیں. 2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا. ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے یہ کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا جی اس طرح انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظور الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کا مزار کے اوپر مدرسہ بنا ہے، جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی. جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں بنا منظور الاسلام بریلی.
تو وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہے، اور میں عموماً کوشش کرتا تھا کہ آخری درجے تک فون نہ ہی سنوں، لیکن یہ جب انہوں نے کہا نہیں بریلی سے ہے اور عالم ہے اور بات کرنا چاہتے ہیں، عالم ہے مفتی ہے، میں نے کہا جی کرائے بات۔ انہوں نے خیر ان کو ٹائم دے دیا اگلے دن کا، تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے میں نے عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد فون آ گیا ان کا، اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یعنی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا استاد ہوں، اور میں مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں، اور میں نے منزل اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے، آپ کے ایک پمفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا صحیح معنوں میں۔ میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے۔ میں نے کہا یہ آپ نے؟ کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے کلپ ایک سنا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پڑھیں، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا، تو مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑے شرک کے علمبرداری دنیا میں آپ ہیں، عالم ہو کر۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر اکتفا نہیں کیا، کہتا ہے میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ ان کے سامنے میں نے پمفلٹ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دیا، جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ سورہ مریم پڑھ کے تو توحید بیان کی تھی۔ اب یہ پمفلٹ جب کو پورا سن لے 8 صفحے ہیں، تو جتنی چلاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی، اور اس طرح مان نے سن جی میں وڈے مندر ہیں، وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ کہتے جب پمفلٹ ختم ہوا میں نے کہا جی کوئی کوشچن کسی بندے کا توحید کے حوالے سے، غیر اللہ سے استعانت کے مسئلے میں، تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا۔ انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا، اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یار پھر ہمیں، تو وہ کہنے لگے پھر یہ اعلیٰ حضرت کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا، نبی الاسلام کی بات اسے سمجھ نہیں آئی ہے۔ ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ، ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت، تھنکر، تھنک ٹینک، فیصلے بڑے بڑے جو ہوتے تھے، بیٹھتی تھی پنچایتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے جرگے، ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم۔ ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھ، اتنا سیانہ بنتا تھا، اور اس کے غلام سمیہ اور یاسر، عمار ابن یاسر کے ماں باپ، ان کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ تو اللہ کے فیصلے۔ تو کہتا میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے۔ ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع آنا ہے، تو تم پہ آئے تم قبول کرو۔ تو وہ لاجواب ہو گئے، لیکن آئیں بائیں شائع کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اور ہمارا تو ہمیں کون مسجد میں رکھے گا، اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اچھا خیر وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے صرف ایک کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیسے ہدایت مل گئی۔ میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے، تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی ہے؟ کہنے لگا جی میں تو نوکری کرتا نہیں ہوں، میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے۔ ہاں تو اس لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی۔ اگر میں بھی مسجد یا کا وہ والا ہوتا، وہ والنٹیئرلی پڑھاتا تھا بچوں کو، تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، میں اس سے کھاتا پیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی۔ تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں دین سے کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ جب روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی پھر آپ کو کوئی حق بات نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔